ہم بہت خوش قسمت ہیں آج ہمارے ساتھ انیک احمد صاحب، جو کہ پاکستان ٹی وی ہوسٹ شو اور فارمر فیڈرل منسٹر ہیں ریلیجس افیئرس کے، اور ہمارے ساتھ آج افضال فردوس صاحب ہیں جو ہیوسٹن میں مقام رکھتے ہیں اور ان کا لاہور سے تعلق ہے، اور یہ پادری ہیں اور ان کا ایک چرچ ہے جس میں یہ کرسچن ٹیچنگ دیتے ہیں پچھلے 30 سالوں سے. لیکن ان کی پہچان یہ بھی ہے کہ یہ ہیوسٹن کے سب سے معروف و مشہور ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں، اور آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ. خاص کر افضال فردوس صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کرسچینٹی کی روح سے انہوں نے اتنی جو تعلیمات دی ہیں اور ان کا بہت ڈیپ تعلق ہے پاکستان سے. اور نیک الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ قرآن اور قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہر باتیں جو ہیں پاکستان کے عوام تک پہنچائی ہیں. تو پہلے میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. افضال صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ انٹرفیتھ کمیونٹی میں کرسچینٹی میں یہ پیار و محبت کا اور دعوت دینے کا اور جو کرسچینک ٹیچنگ ہے اس میں انٹرفیتھ ریلیشن کے لیے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور بہت خوشی ہوئی انیک صاحب آپ سے ملنے کے بعد. انیک صاحب، آپ کا نام بہت سنا، آپ کے کام سے بھی واقف ہوں میں تھوڑا بہت. الحمدللہ. اٹس اے پریولیج ٹو سی یو اینڈ ٹو سٹ ٹوگیدر ود یو اینڈ ٹاک اباؤٹ پیس اینڈ ہارمنی، ریلیجس ہارمنی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک کرسچن ٹیچنگز کا تعلق ہے، بائبل کہتی ہے کہ خدا محبت ہے، اور انجیل جس کو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے خوشخبری. تو جیسس کرائسٹ نے جو کچھ بولا وہ خوشخبری تھا. ساری زندگی جیسس کرائسٹ نے ایک ہی سرمن کیا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے. یہی ساری زندگی جو ہے انہوں نے سرمن کیا کہ گناہوں سے توبہ کرو، اور خدائے واحد جو کائنات کا خالق و مالک، بزرگ و برتر، اومنی پوٹینٹ خدا ہے، اس پر ایمان رکھو. تو جب کہ کرسچینٹی کی تعلیم ہی محبت ہے، خدا ہی محبت ہے، یسوع مسیح ہی محبت ہے، اس کی تعلیم محبت ہے. تو اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ تو اپنے دشمن سے بھی پیار کر، اور اگر وہ تیرے دانے گال پر تماچا مارے تو بایاں بھی اس کے سامنے کر دے، اور اگر تجھ کو بیگار میں کوئی ایک کوس لے کے جانا چاہے تو 2 کوس چلا جا. تو بات یہ ہے کہ اوور دا ٹائم، اوور دا سینچریز، اسلام اور کرسچینٹی میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، اور یہ ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو صلیبی جنگوں سے شاید اس سے بھی پہلے شروع ہوئی ہوں یہ غلط فہمیاں. پھر یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا، یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اسلام کے ساتھ اور کرسچینٹی کے ساتھ اور ساری دنیا کے ساتھ. میں پہلا پاکستانی ہوں جو گوروں کا اور نسلی گوروں کا پادری ہوں. یہاں ان کے لیے ٹرم ہے ریڈ نیکس، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو موورز اور شیکرز ہوتے ہیں، جاگیردار ہیں، جو پریزیڈنٹ بناتے ہیں، جو گورنر بناتے ہیں. میں ان کا پادری ہوں. جہاں جہاں میں نے ایز اے پاسٹر ان کو خدا نے مجھے بھیجا ہدایت کرنے کے لیے، وہاں انہوں نے کبھی پاکستانی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو ایک تو میری یہ بہت بڑی ٹیسٹمنی ہو گئی کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ ان کو رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا. ماشاء اللہ. دوسری، یہ میرا بھی فخر ہے اور میرے ملک پاکستان کا بھی فخر ہے. ایسے علاقوں میں کہ جہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کلڑ آدمی کا، خاص طور پر پاکستانی کا، ڈیپ ایسٹ ٹیکسس اس کو کہتے ہیں، جہاں ریڈ نیکس ہیں، ریسسٹ ہیں، خدا نے مجھے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. اللہ اکبر. تو ایک تو میری یہ ہو گئی پاکستان کے لیے خدمت. دوسری بات یہ کہ جب یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تو اسلام کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. اب 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں پاکستانی ہوں، فرسٹ اینڈ آلویز آئی ایم اے پاکستانی. مجھے یہاں 40 برس ہو گئے ہیں، لیکن میں نے پاکستانی ہی رہنا ہے، پاکستانی ہی مرنا ہے. اور میری روٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی گہری ہے.
پاکستان سے محبت ہے. یہ میری 2 شناختیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ بڑا محب وطن پاکستانی ہے, دوسری یہ کہ پادری کے گھر میں حلال گوشت پکتا ہے. یہاں پر عام طور پر تو مسلمان بھی جو ہے نا وہ بیکن کھاتے ہیں, پورک کھاتے ہیں, لیکن میرے گھر میں حلال پکتا ہے. اور جب ہم ایسٹ ٹیکسس میں تھے تب بھی حلال پکتا تھا. میری بیٹی کا ہسبینڈ جو ہے گورا ہے, اس کے گھر میں بھی دوسری بیٹیوں کے گھر میں حلال ہی پکتا ہے. تو اس وقت جو ہے جو گورے تھے وہ جاننا چاہتے تھے کیا اسلام ٹیررسٹ مذہب ہے. تو مجھے اس وقت ایک اور ڈیوٹی خدا نے سونپی کہ اسلام کے بارے میں جو گندہ امیج پیدا ہو گیا ہے, اور پاکستان کے بعد دیکھیں میرا مسئلہ پہلے پاکستان ہے, اسلام بعد میں آتا ہے. تو پاکستان کا نام بھی بدنام ہو گیا کہ یہ پاکستانی ہے, اور دیکھو یہ مسلمانوں نے کیا کر دیا ہے, ٹوئن ٹاورز کو ڈسٹرائے کر دیا, اتنے لوگ مر گئے, وہ کیا ہوا کیسے ہوا ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن نام تو اسلام کا بدنام ہوا. تو اس وقت پھر مجھے اللہ نے ایک اور ذمہ داری دی کہ میں نے پاکستان کا پازیٹیو امیج پینٹ کرنا ہے, اسلام کا پازیٹیو امیج پینٹ کرنا ہے. سبحان اللہ. تو اس وقت سے اب تک کوئی میں 150 سے زیادہ لیکچرز اسلام پر دے چکا ہوں, ماشاء اللہ, اسلام کی کلیریفیکیشن کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے کہ سارے مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں, اور جہاد کا مطلب جو ہے بنیادی طور پر جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ ہے اسٹرگل فار دین. تو یہ جو ہو گیا یہ ایک حادثہ تھا, یہ ایک انفارچونیٹ بات تھی. تو اس میں پھر مجھے اسلام کا اور پاکستان کا امیج بلڈ کرتے ہوئے 150 لیکچر ابھی تک کر چکا ہوں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بہت اچھی بات فرمائی افضال فردوس صاحب نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو امیج دین کا وہ پورٹری کیا گیا اور وہ بیان کیا گیا کہ جس کا تعلق دین سے نہیں ہے. نہیں 150 لیکچرز آپ نے دیے. اس وجہ سے آپ کو دین پڑھنا پڑا ہوگا, قرآن کریم جاننے کی آپ نے کوشش کی ہوگی. ہمارا دین نا اسلام, تو اسلام تو سلامتی کی بات کرتا ہے. ہاں بالکل بالکل سلامتی کی بات کرتا ہے. جو امن کی بات کرتا ہو, جو دین جو بات کرتا ہو کہ تخلق بے اخلاق اللہ, کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو, اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. تو وہ دین کس طرح باربیرین ہو سکتا ہے, کس طرح قتل و غارت گری کی طرف جا سکتا ہے اگر کچھ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں, مائل ہیں, تو ان کا تعلق کیا ہے اسلام سے؟ بالکل ایکچولی تو وہ تو دائرہ انسانیت سے ہی خارج ہو گئے. جی, تو دائرہ انسانیت سے خارج ہونے والے شخص کو دائرہ اسلام میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ رائٹ, لیکن اتنا گہرا تو امریکن نہیں سوچتے. نہیں, امریکن کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی نہیں سوچے گا. جی, تو جہاں تک کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا انٹرفیتھ ڈائیلاگس کے حوالے سے, اب ہم ابراہمک ریلیجن کے ماننے والے اور سب سے قریب ترین جو رسول گزرے وہ مسیح علیہ السلام, تو مسیح علیہ السلام کو منوانا یہود تو نہیں مانتے تھے نا. بالکل, ابھی بھی نہیں مانتے. ابھی بھی نہیں مانتے, لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. ہم قرآن کریم میں سورہ مریم, پوری سورہ مریم موجود ہے. تو تقدس مریم ہو یا مقام مسیح علیہ السلام ہو, وہ کس نے دنیا کے سامنے رکھا؟ وہ رکھا مسلمانوں نے. تو مسیحی اور مسلمان ان کے درمیان تو کنفلکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا, عقائد کے حوالے سے بھی توحید کے بھی آپ نے بات کی, خدائے واحد کی آپ نے بات کی. اب یہ خدائے واحد یعنی یہ توحید کی بات ہو رہی ہے, قل هو اللہ احد کی بات ہو رہی ہے جو آپ نے فرمایا. اور مریم علیہ السلام کی بات ہوتی ہے.
یہود نہیں مانتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو کمپینینز تھے انہوں نے یہ بات منوائی کہ مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں، ان کو ماننا ہے، اور جو کتاب یہ لائے ہیں ان کو ماننا ہے، یعنی نہ ہی صرف مسیح علیہ السلام کو بلکہ اس کتاب کو جو آپ نے خوشخبری کی بات کی، یہ جو اناجیل ہیں متی، مرقس، یوحنا، لوقا، یہ تمام کتابیں ہم مانتے ہیں، لیکن فرق ذرا سا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تحریف شدہ کتابوں کو نہیں مانا جاتا، یعنی مسلمان انجیل کو مانتا ہے، توریت کو مانتا ہے، زبور کو مانتا ہے، اور قرآن تو خیر ہماری کتاب ہے ہی، باقی کتابیں بھی ہماری ہیں، لیکن وہ کتابیں ہماری ہیں جو تحریف سے پاک ہیں۔ تو خیر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن انٹرفیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت میں یہاں پیش کرتا ہوں، قل یا اہل الکتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، بات میری ہے لیکن آپ فرما دیجئے، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کون؟ یہود بھی اور مسیحی بھائی بھی، یہ دونوں، ان دونوں سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ ان چیزوں کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان کامن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو منیمم کامن ایجنڈا یہ قرآن دے رہا ہے۔ کامن چیزیں ہم تو ضروری ہے کہ جو اختلاف کی بات ہو، لڑائی کی بات ہو، وہ کرو، یعنی لقد کرمنا بنی آدم۔ اب یہاں پر صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بنی آدم کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی۔ تو اب یہ انسان کو انسان سے جوڑا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تمام سلسلے یعنی جو خدائی کلام ہے وہ ان کا تعلق آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم ایک ہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کی بات ہوتی ہے، محبت۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام ایک ہی ہے، لیکن ختم نبوت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیغام میں یکسانیت ہے، انسان کو انسان سے قریب کرنا۔ دیکھیے کتنا اچھا اصول دے دیا قرآن نے۔ اب یہ قرآن یا سیمیٹک ریلیجن کی ہم اگر بات نہیں کریں، ہم 3 افراد بیٹھے ہوئے۔ آپ نے یہ جو 2-3 باتیں کہی نا، ایک تو تحریف کی بات، جی، دوسری بات یہ کہ ایز اے پاسٹر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جو کرونولوجیکل آرڈر ہے ادیان کا، وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ابھی آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا، ابراہمک فیتھ جو ہے، آپ نے ابراہیم نہیں کہا، کیونکہ حضرت ابراہم جو تھے وہ سمیر سے تعلق رکھتے تھے، اور سمیر جو ہے اس وقت جب وہ زندہ تھے اس وقت نمرود بھی تھا، اور وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہا، بابل کا برج اس نے بنایا اور آگ جلائی اور اس میں حضرت کو پھینکا، اور وہ سارا، اس میں میں نے بڑی ڈیپ اسٹڈی کی ہے۔ اور ابراہم جو ہے وہ اکادی زبان کا لفظ تھا، اور وہاں سے وہ چونکہ خدائے واحد بزرگ و برتر کو ماننے والے تھے، تو ان کا جو زمانہ تاریخی طور پر ہے، تاریخی طور پر جو آرکیولوجیکل فائنڈنگس ہیں، جو ہسٹوریکل بکس ہے، وہ ہے 1800 BC کا، 1800 BC کا، یعنی جیسس کرائسٹ کی پیدائش سے صرف 1800 سال پہلے حضرت ابراہم زمین پر موجود تھے۔ تو جب حضرت ابراہم سے پہلے تو یہودیت نہیں تھی، اور ان کے نبی ہوتے ہوئے بھی یہودیت نہیں تھی۔ وہ تو ان کا کوئی پتہ نہیں گریٹ گرینڈ سن تھا موسیٰ، حضرت موسیٰ جن کو ہم کہتے ہیں،
ان کو خدا نے چنا کہ تم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے نکالو. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ ہوا ہے 1300 BC میں, 1300 BC میں یہ ہوا ایکسڈس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. جی جی. اس کے بعد وہ وہاں سے دشت سینا سے گزر کر کہاں پر آئے ہیں؟ عربیہ میں آئے ہیں, جہاں حضرت موسیٰ جو ہے بکریاں چرا رہے تھے. جب جھاڑی میں سے خدا نے ان سے کلام کیا, وہ مدین تھا, مدین تھا, جو کہ موجودہ سعودی عربیہ کا تبوک شہر جو ہے اس کے پاس ہے. وہاں جبل الموسیٰ ابھی بھی موجود ہے, وہ سارا کچھ. تو ابھی تک بھی یہودیت نہیں آئی جب تک کہ ان کو شریعت نہیں دی گئی, اور وہ دی گئی کوہ حرب میں جبل الموسیٰ پر, جو ابھی سعودی عربیہ میں ہے. تو یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہودیت کا وجود شروع سے نہیں تھا, اسلام کا وجود شروع سے نہیں تھا, کرسچینٹی کا وجود شروع سے نہیں تھا, جیسا کہ کم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں. یہودیت کب آئی ہے؟ جب ان کو شریعت دی گئی ہے. ولڈرنیس میں 40 سال جب بھٹک رہے تھے وہ, اور سعودی عرب میں تھے اس وقت جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس جو ہے پہاڑ پر لکھے, اور وہ ساری کہانی جو ہے. پھر جو ڈیوٹرانمی کی کتاب ہے جس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے, وہ عین اس وقت نہیں لکھی گئی جب وہ ابھی بیابان میں تھی. وہ جب وہ ہولی لینڈ میں, پرامس لینڈ میں داخل ہو گئے ہیں, اس کے بعد لکھی گئی ہے, اور وہ ہوا ہے کوئی 12ویں صدی 20ویں میں, اور 400 سال تک وہ بھی نہیں لکھی گئی. اس کے بعد جو ہے وہ 5 کتابیں شریعت کی جو ہیں, جن کو حضرت موسیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے, جس کو تورا یا شریعت کہا جاتا ہے, وہ اس وقت معرض وجود میں آئی ہیں. ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ کہ یہودیت آئی, شریعت اتری اس وقت. جی جی. اس کے بعد اس کے کوئی 1500 سال بعد, 1600 سال بعد جیزس کرائسٹ کا جنم ہوا, جو کہ انبیاء کے صحائف میں پیشین گوئیاں یسایہ نبی نے, مائکہ نبی نے اور دوسرے نبیوں نے اپنے صحائف میں یہ جو ہے نا پیشین گوئیاں کی تھیں کہ ایک کمواری حاملہ ہوگی اور اس کے بچہ پیدا ہوگا. اب خدا قادر مطلق کائنات جو کن فیکون کہتا ہے, اور پوری کائنات جو ہے وہ بن جاتی ہے, اس کے لیے ایک بن باپ کے بچے کو جنم دینا کوئی بڑی بات نہیں. یہ قرآن بھی یہی کہتا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے نا, تو اس کو ورجن برتھ کا ڈاکٹرن کہتے ہیں, ورجن برتھ. تو اس کے بارے میں جو ہے نا ابھی آتے ہوئے بھی میں جب گیس ڈلوا رہا تھا تو فارغ وقت میں دیکھ رہا تھا کہ 1946 میں 2 عرب لڑکے جو تھے ڈیڈ سی کے پاس بکریاں چرا رہے تھے, اور وہ ایسے لڑکے پھینکتے ہیں نا, پتھر پھینکتے ہیں, تو وہ پتھر پھینک رہے تھے. تو ابو دہب لڑکا جو تھا وہ ایسے پتھر پھینک رہا تھا, تو وادی کمران یعنی ڈیڈ سی کے پاس جو وہ غاریں تھیں ان میں سے ایک میں پتھر جا گرا, اور وہاں سے چیٹرنگ کی آواز آنے لگی, پاٹری چیٹرنگ کی آواز آنے لگی. تو جو دوسرا لڑکا تھا وہ تو بھاگ گیا شور سے, لیکن ابو دہب نے کہا کہ میں تو دیکھوں گا کہ غار کے اندر شور کیسا ہے. وہ غار کے اندر اترا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ جارس ہیں, اور جارس کے اندر جو ہے نا تومار ہیں, اسکرولس ہیں, جو کہ لیدر پہ لکھے ہوئے تھے, کاپر پہ لکھے ہوئے تھے, پپائرس پہ لکھے تھے. پپائرس والے تو ضائع ہو چکے تھے. تو وہ اس میں سے 2 اسکرول جو لیدر کے تھے, بائی دا وہ اسکرول میں نے یہاں دیکھے ہیں, یہاں ایگزیبیشن آئی تھی نیچرل میوزیم آف سائنس میں, ہاتھ لگا کے دیکھے. تو وہ اسکرول جب وہ اس نے نکالے, اس کو تو نہیں پتا کیا تھا یہ کیا ہے کیا نہیں. وہ تو جو اس کا جو شہر میں ایک دکان تھی نان بائی کی یا جس کی بھی, اس کے پاس لے گیا. اس نے دیکھا کہ یہ کوئی خاص لینگویج ہے, تو اس نے اخبار میں اشتہار دیا, اور کسی یہودی عالم کو پتہ چلا کہ یہ تو اسکرولس ہیں, انبیاء کے صحائف ہیں. تو جب ان کو وہ ہوتے ہوتے جو ہے نا وہاں سے پہلے $1,00,000 میں بکے, پھر وہ بکتے بکتے نیو یارک میں آ گئے. یہاں سے یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ یہ تو انبیاء کے صحائف ہیں, انہوں نے خرید لیے, تو وہ واپس یروشلم لے گئے. اب وہ ساری دنیا میں جاتے. یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صحائف کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا ماڈرن انگلش میں, ماڈرن ہیبریو میں, تو پتہ یہ چلا کہ جو بائبل ہمارے پاس موجود ہے ان صحائف میں اور اس بائبل میں
ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے. تو تحریف شدہ بائبلیں ہیں، ایسا نہیں کہ تحریف شدہ بائبلیں نہیں ہیں، لیکن جو مین سٹریم کے جو ڈینامینیشن کے جو چرچز ہیں ان میں نہیں ہے. ایسے ایک اور آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے، جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے اس میں 12 کتابیں نہیں ہیں. جو رومن کیتھولک بائبل ہے اس میں 12 کتابیں ایڈیشنل ہیں، اس کو کہتے ہیں اپاکریفل بکس. ٹوٹل کتابیں جو ہے پروٹسٹنٹ بائبل میں 66 ہیں، اس میں 12 اور ایڈ کر لیجئے. اس کے شامل نہ کرنے کی وجہ، اس کو کہتے ہیں کینونائزیشن. 369 میں الیگزینڈریا ایجپٹ کا ایک سینٹ تھا، سینٹ باسل، اس نے کینونائزیشن کی. اس وقت گاسپل آف برناباس، گاسپل آف جوڈا، گاسپل آف دس اینڈ دیٹ جو تھی وہ بھی گردش کر رہی تھی. بک آف اینک بھی گردش میں تھی. تو وہ جب انہوں نے، ان کو کہتے ہیں چرچ فادرز، تو چرچ فادرز نے جب یہ فیصلہ کیا کہ کون کون سی کتابیں بائبل میں شامل ہوں گی، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کون سی ہوں گی، نیو ٹیسٹامنٹ میں کون سی ہوں گی، تو وہ ہوگی کینونائزیشن. اس وقت جو تحریف شدہ کتابیں تھیں وہ اس میں شامل نہیں کی گئی. تو ہمارے سب سے جو پہلی بائبل ہے اس کو کہتے ہیں یروشلم بائبل، اور سب سے پہلی تالمود جو ہے اس کو بھی یروشلیمی تالمود کہتے ہیں. تو وہ ویسی کی ویسی ہی ہیں. اور وہ جو صحائف، جو ڈیڈ سی اسکرولز ان کو کہتے ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں. تو وہ صحائف جو نکلے، تو جو بائبل موجودہ ہے اس کو سرپاس کرتے ہیں بائی 1000 ایئرس. خاص طور پر جو یسایہ نبی کا صحیفہ، حزقیل نبی کا، روت کی کتاب، دوسری کتابیں جو ہیں. تو آپ کی بات سے اگری میں کرتا ہوں، لیکن جو مین لائن کے جو چرچز ہیں ان میں تحریف شدہ بائبلز نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو وغیرہ تحریف شدہ یا غیر تحریف شدہ وغیرہ وغیرہ کیسے ہم قریب آ سکتے ہیں. یہی بات ہے. وہ چونکہ آپ نے یہ لفظ یوز کیا تھا تو ایز اے پاسٹر آئی ہیڈ ٹو ریسپونڈ. نہیں جی ہاں، وہ بالکل. لیکن آپ نے پھر میری بات سے اتفاق کیا، لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے. بالکل ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کہاں ہیں قریب آنے کے لیے، اور قرآن میں جیسس کہاں کہاں ہیں، تاکہ ہم قریب آئیں. اس انداز میں اگر گفتگو کی جائے نا، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا منیمم کامن ایجنڈا مل کے، یعنی کہ مہذب انسان کیسے رہتا ہے، اس کا تعلق دوسرے مہذب انسان سے کیسا ہوتا ہے، اس سے قطع نظر کہ ان کے نظریات کیا ہوں، ان کے عقائد کیا ہوں. لیکن سب سے بڑی بات، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی کہ لقد کرمنا بنی آدم. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دے دی. تو ہم 3 افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بحمداللہ ہم انسان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ماسک، چرچ اور سیناگول میں کیا گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہم کامن گراؤنڈ، یہ ہے سوال. بات یہ ہے کہ میرا جو آخری لیکچر تھا نا، اس میں یہ جو فرسٹ کالونی کا بڑا والا اسٹیپل والا چرچ ہے نا، وہاں تھا اور اسلام پر تھا. 1.5 گھنٹے کا میرا ہوتا ہے پروگرام، لیکن وہ چلا 3 گھنٹے، کیونکہ 45 منٹ تو میں نے اسلام کی وضاحت کی کہ یہ ٹیررسٹ مذہب نہیں ہے. اس کے بعد مریم مسجد میں اس وقت میرا برخوردار توقیر شاہ وہاں پر امام تھا. میں نے اس کو فون کیا کہ باقی کے جو سوالات ہیں وہ لوگ تم سے آ کے پوچھیں گے اور ہم لنچ بھی وہیں کریں گے. تو 80 لوگ وہاں پر گئے، گورے. 119 لوگ آئے تھے میرا لیکچر سننے کے لیے 50 میل دور سے. اور جو مجھ سے انہوں نے سوال کیے، پہلے میرا لیکچر سنا، جو سوال کیے وہ کیے، اور اس کے بعد وہ 80 لوگ جو ہے وہ مریم مسجد گئے اور انہوں نے وہاں لنچ کیا، اور انہوں نے اگر کوئی سوال تھا تو وہ کیا توقیر شاہ سے اور باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح سے ان کے جو خدشات تھے وہ دور بھی ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑے مہمان نواز ہیں، اوپن ہیں. تو میری اسٹریٹجی یہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی پیدا کرنے کی. اچھا، یہ
لیکن اس میں کوئی انٹلیکچوئل گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اسٹریٹجی جیسے آپ کی الگ ہے, لیکن جو آسمانی مذاہب ہیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر آپ اس بات کو کچھ وقت کے لیے قبول کر لیں, کیونکہ بائبل اور قرآن کو الگ ہٹا کر ہم انٹرفیتھ کی بات کریں. نہیں, بائبل اور قرآن کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا, نہ ہی ہٹانا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ جو سینسٹیو ٹاپکس ہیں ان کو نہ ٹچ کیا جائے. نہیں, کامن ایجنڈے کی بات کر رہا تھا. نہیں, آپ نے دیکھے نا تحریف کا لفظ یوز کیا. وہ بات کی نا کہ ہم مانتے ہیں انجیل کو. کس انجیل کو مانتے ہیں؟ لیکن آپ نے ایک مسئلہ تو کھڑا کر دیا نا تحریف کا. یقیناً, لیکن یہ تو پھر آئی ہیڈ ٹو ریسپونڈ. جو قرآن بیان کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بات میں نہیں بات کر رہا, یہ جو کتاب ہے قرآن ہے ہماری, کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تعریف کر دیا اللہ کے کلام کے اندر, تو میں اس کی بات کر رہا تھا. لیکن آج کا جو موضوع ہے ہمارا, ڈاکٹر صاحب نے جو سوال رکھا آپ کی خدمت میں, وہ سوال یہ ہے کہ آج کی مسجد میں, آج کے چرچ میں, آج کے سینیگوگ میں ہم انٹرفیتھ کی اگر بات کریں تو کن گراؤنڈ پر ہم بات کر سکتے ہیں؟ کامن گراؤنڈز کیا ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے ہمارے جو یہودی بھائی ہیں نا وہ ابھی تیار نہیں ہیں جو اوپن ڈائلاگ کے لیے اور کامن گراؤنڈز ڈھونڈنے. آئی ایم سوری, میرے جاننے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے, چلے. اچھا, مسیحیت کے ماننے والے ہمارے بھائی اور مسلمان دین کی بات کرنے والے, ان کے مابین کیا چیزیں کامن ہو سکتی ہیں؟ اس میں بھی کرسچن, جوز اور مسلم ہیں. اگر ہم کمیونٹی ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ لے کے آئے, ہیومینٹی پہ لائے, تو کیا ہم اکٹھے کام کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ جی تناخ جو ہے وہ یہ کہتی ہے, بائبل یہ کہتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے, اس کی بجائے ہم ہیومینٹیرین بیسز جو ہے نا ان کو دیکھیں. ابھی جب غزہ میں جو ہوا ہے اس کو کون سا دین اپروو کرے گا؟ کوئی نہیں اپروو کرے گا. صحیح بات. میں نے ان کے خلاف نظمیں لکھی ہیں, میں نے غزہ کی فیور میں. یہ جو بچے جو ہزاروں مر گئے ہیں یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اب دیکھیں نا, جیسے ہم نے 9/11 کی بات کی, 9/11 کی بات کی, اور آپ نے کہا کہ وہ جو چھوٹا سا فرقہ تھا وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج تھا, دائرہ انسانیت سے بھی خارج تھا. اب یہ جو حکومت جو کر رہی ہے, اسرائیل کی جو حکومت کر رہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میسز کا بھی وہی ایٹیٹیوڈ ہو. میسز کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا یہ. جی, میں نہیں مان سکتا یہ. غزہ کے حوالے سے جو احتجاج ویسٹ میں ہوا وہ زیادہ ہے, وہ زیادہ ہے. مسلمان ریاستوں میں وہ احتجاج نہیں ہوا. تو انسان کا ضمیر جاگتا ہے نا, وہ جاگا رہتا ہے. تو یہ انسان کا ضمیر, جب مختلف جو فیتھس ہیں وہ بھی تو انسانیت پر مشتمل ہے نا, ان کے درمیان کیا کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جس سے دنیا میں امن برپا ہو؟ ہم سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. انیک صاحب, بات یہ ہے کہ میں نا مجھے ہو گئے ہیں 40 سال یہاں امریکہ میں رہتے, یہی میری پڑھائی ہوئی ہے. میں بڑے براڈ مائنڈیڈ گوروں کا پادری ہوں, کالوں کا بھی ہوں. ابھی جس وقت چرچ میں ہوں وہ 2000 سے زیادہ ممبر کا چرچ ہے کالوں کا. بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ایک دفعہ میں گیا تھا پاکستان, تو ہمارے دوست ہیں یہاں سے گئے ہیں, ٹیکسس سے, ان کے بھی دوست ہیں, اعظم سواتی صاحب. تو ان کو پتہ تھا میرے کام کا جو میں نے اسلامک پازیٹیو امیج بلڈ کرنے کے لیے کیا تھا, اور میرا اور ان کا گاؤں ساتھ ساتھ تھا ٹیکسس میں. تو انہوں نے میرا ایک لیکچر رکھ دیا ایز اے ایمبیسڈر آف گڈ ول اینڈ پیس ود سینیٹرز اینڈ بیوروکریٹس اینڈ ٹیکنوکریٹس آف اسلام آباد. تو جو باتیں میں نے ان کو بتائیں, لوگ, وزیرستان کا سینیٹر بھی وہاں پر تھا, کچھ 6 فٹ 2 انچ کا, 10 کلو کی تو پگ تھی اس کی, اور بہت سے بڑے فنیٹک قسم کے جو لوگ وہاں پر تھے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں ہم نے پہلے نہیں سنی کبھی,
اور ہم تو صرف گولے بارود دیکھتے ہیں، جہاز دیکھتے ہیں جو افغانستان میں شیلنگ کر رہے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، لوگوں کو مار رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ عوام کا ایجنڈا نہیں ہے، میں عوام کا پادری ہوں، وہ حکومت کی پالیسی ہوگی۔ تو میرا یہ خیال ہے اور اب بھی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ جو ہمارا جو چرچ تھا اس نے $7.5 ملین جو سوات میں زلزلہ آیا تھا اس کے لیے بھیجے تھے۔ اس کا اسلام سے یا کرسچینٹی سے کیا تعلق تھا؟ کوئی تعلق نہیں۔ وہ کامن گراؤنڈ کیا تھی؟ ہیومینٹی۔ تو میں اس لیے بار بار مے بی آئی ایم ناٹ یوزنگ دا گڈ ورڈز، سوری فار دا لیک آف ورڈز اف آئی ایم ناٹ کمنگ اکراس رائٹ، لیکن میرا بنیادی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہیومینٹی ہے نا، دیٹس دا کامن فیکٹر امانگ اس اینڈ دیٹ شوڈ بی ہائی لائٹڈ۔ بہت خوب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ انیق صاحب، آپ سے میری سوال ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ کارڈینل صاحب سے دیکھا پاکستان۔ جی جی، تو آپ ہمارے سامنے سے شیئر کریں کہ آپ کی کارڈینل صاحب سے کیا گفتگو ہوئی۔ انہوں نے ریسنٹلی ویٹیکن جا کے پوپ کے لیے ووٹ بھی دیا تھا۔ جی جی، اور آپ نے انٹرفیتھ کے لیول پہ ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے سے شیئر کریں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہی گفتگو، موضوع یہی انٹرفیتھ ڈائلاگز، انٹرفیتھ ہارمنی، اس کے تعلق سے بات ہوئی کارڈینل جوسف کوٹ صاحب سے۔ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت زیادہ، از اے ویل ریڈ پرسن۔ ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ریکارڈنگ کی گئی ان کے ساتھ۔ انہوں نے بنیادی بات یہی کی کہ ہم نے سب سے پہلے تو وہی بات جس طرح فرمائی پاسٹر صاحب نے کہ ہم انسان ہیں۔ جو بات ابھی میں کر رہا تھا نا، وہی لقد کرمنا بنی آدم، تو وہ تو دین بھی یہی کہتا ہے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تو الخلق عیال اللہ، میں نے ابھی حدیث پڑھی، حدیث قدسی، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو یہ ایک کنبہ، ایک فیملی ہے، یعنی ہم اور مسیحی، ہم بیٹھے ہیں نا انسان، ہم الگ الگ نہیں ہیں، ہم ایک خاندان کے فرد ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ انسانیت کے نام پر کیسے ہم قریب آ سکتے ہیں؟ انسانیت پر کے نام پر قریب آنے کے لیے ہمیں اللہ سے قریب ہونا پڑے گا، ہمیں اللہ سے قریب ہونا پڑے گا۔ تو اللہ پر تو ہم سب متفق ہیں نا، وہ آسمانی مذاہب ہوں یا غیر آسمانی مذاہب، اللہ سب کا ہے۔ یہ جو آپ کا اقدام ہے نا کہ آپ کارڈینل جوزف سے ملے، یہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے۔ آپ کو دعوت بھی دی گئی ہے ویٹیکن آنے کی، آپ ضرور جائیں، آپ پوپ سے ضرور ملیں۔ یہ آپ کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا جیسچر ہوگا پیس اور ہارمنی کا۔ جی جی۔ اور آپ کبھی گئے ہیں روم یا ویٹیکن؟ کبھی نہیں گیا۔ اچھا، آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ ہاں جاؤں گا ضرور۔ مجھے جب سے دعوت ملی ہے ویٹیکن آنے کی، اب میں سوچتا ہوں کہ جلد سے جلد میں جاؤں، اور جو پوپ صاحب ہیں، نئے پوپ صاحب، ان سے کچھ باتیں کریں، اور پچھلے پوپ میں اور اس پوپ میں کیا فرق ہے پالیسیز کے حوالے سے، کیونکہ یہ پوپ تو یعنی حالانکہ پیروں میں رہے یہ، لیکن امریکہ، یہ امریکن ہے، یہ امریکن ہے۔ اچھا، ایک گزارش میری یہ ہے کہ آپ ویٹیکن جانے سے پہلے ٹام ہینکس کی ایک فلم ہے اینجلز اینڈ ڈیمنز، وہ ضرور دیکھیں۔ اس میں نا 13 اسٹیشنس ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ پوپ کیسے چنا جاتا ہے، وہ وائٹ چمنی سے وائٹ اسموک اور وہ سارا، اور 13 اسٹیشنس ہیں وہاں پر۔ ان میں سے میرا خیال ہے کہ میں نے 8-10 دیکھے ہیں۔ آپ جب ویٹیکن میں ہوں تو وہ ضرور دیکھیں۔ ہاں ہاں، وہ دیکھوں گا۔ بلکہ یہ تمام گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں نا، ہماری کارڈینل صاحب سے ہوئی ہے۔ اچھا، کیسے پوپ منتخب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، چمنی، دھواں کب نکلتا ہے اور کب تک دھواں نہیں نکلتا، تو وہ سب باتیں ان سے ہم نے سیکھی۔ کچھ بکس انہوں نے دی ہمیں پڑھنے کے لیے، ہم نے وہ بکس پڑھی تاکہ ہم جان سکیں کرسچینٹی کو۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارا اس سلسلے میں مطالعہ ہوا، اور ہم سیکھنے کے لیے کہ کیا کیا کامن چیزیں ہیں ہماری، ہم نے وہ بکس پڑھی اور بڑے ہمارے ڈائلاگ ان سے ہوئے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا نا کہ انسان کو انسان سے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ٹول ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے تعلق سے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ،
پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے محمد الرسول اللہ پر. یعنی ہر یعنی پوری دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, مسیح علیہ السلام کے ماننے والے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے لا الہ الا اللہ پہ سب متفق ہیں. جو مصرع ثانی ہے اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے. ہمارے نا پنجابی میں ایک کہاوت ہے, محاورہ نہیں کہاوت ہے, with very very due apology I'm going to say it. وہ یہ ہے کہ ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. تو میں وہی بات واپس آؤں گا کہ اگر جس کا پیٹ خالی ہے نا اس کو روٹی چاہیے, اس کو گاسپل نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. اس کو اللہ نہیں چاہیے, اس کو بھگوان نہیں چاہیے, اس کو کچھ نہیں چاہیے. مدر ٹریسا نے ساری زندگی کیا کیا ہے, روٹی کھلائی ہے لوگ ان کے زخم سے. لیکن اس میں ایک بات صرف یہ ہے کہ جس کے تعلق سے اب دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ انٹرفیتھ ڈائلاگز وغیرہ, یہ تو پرنس چارلز انہوں نے بھی بڑا کام کیا اس حوالے سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنے پرنس چارلز نے, جی آئی ایم شاکڈ. نو یہ پرنس چارلز تو وہ وہاں بھی انگلینڈ میں انہوں نے بہت سارے کیا. پروفیسر خورشید احمد تھے جماعت اسلامی کے, ان کے پاس گئے. اور ایک مارک فیلڈ ایک جگہ ہے, میں بھی گیا ہوں, یعنی اس لیے مجھے چیزیں یاد ہیں. لیکن یہ پرنس چارلز کے وزٹ کے بعد میں گیا. انہوں نے انٹرفیتھ پہ بہت سارا وہاں کام کیا اور انہوں نے اسلام کو پڑھا بہت, اور پھر اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہاں جا کے بیان کی. وہ سب چیزیں یہ ہوئی ہیں. میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ نہیں کہ پرنس چارلز گئے یا آپ گئے میں گیا, مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ انٹرفیتھ ڈائلاگز ہونے چاہیے, ہم سب کا اتفاق ہے اس بات پر, لیکن اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ سوسائٹی کو سیکولر بنانے کے لیے انٹرفیتھ ڈائلاگز کو انٹروڈیوس کرا دیا گیا کہ جناب یہ ہیومنٹی وغیرہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن آپ اپنے فیتھ سے دستبردار ہو جائیے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیے یہ بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں پھر دوبارہ مدر ٹریسا کی مثال دوں گا کہ اس نے کبھی گاسپل نہیں پریچ کی. اس نے یہ دیکھا کہ سڑک پہ بچہ مر رہا ہے, کوئی مریض سڑک پہ چھوڑ گیا ہے, اس نے اس کو گاسپل نہیں سنائی, اس نے قرآن یا مذہب نہیں سکھایا اس کو, اس نے اس کی ٹیک کیئر کی. اچھا اس سے مجھے یاد آیا, انگلینڈ سے یاد آیا کہ وہاں پر بشپ تھے مائیکل نذیر علی, کبھی آپ کی ملاقات؟ میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی بڑا کام کیا. وہ وہاں پر تھے, بشپ تھے, کنورٹ تھے وہ اسلام سے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس آڑ میں سوشلزم یا کمیونزم یا دین سے برگشتگی یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے تو میں اس کے خلاف ہوں. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں بات کو. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ لایا ہوں میں اور میری بیوی. ہمارا یہاں پر اسٹیٹ ہے کنٹکی, KFC جہاں کا ہے, اس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ولیمز ٹاؤن. وہاں پر کسی سرپھرے نے کوئی 20-30 ملین ڈالر لگا کر حضرت نوح کی کشتی کی ریپلکا بنا دی ہے. ہم اس کو کشتی کہتے ہیں. اٹس اے ہیوج شپ. یہ کی رنگ ہے وہاں کا. بڑی محبت ہے آپ کی, بڑی محبت ہے. اس کے 3 درجے ہیں, اور جو بائبل میں اس کی تفصیلات دی گئی ہیں نا کہ اتنے کیوبک فٹ وہ لمبائی ہو, اتنے کیوبک فٹ چوڑائی ہو. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ضرور جائیں. انیک صاحب اپنا افضال فردوس صاحب بہت بڑے شاعر ہیں, اور یہ ہر سال 25 دسمبر کو مشاعرہ کرتے ہیں. اچھا. اور اس مشاعرے میں ڈاکٹر آصف ان کے ساتھ گیسٹ ہوتا ہوں. اور ان کے ساتھ یہ اکیلے نہیں ہوتے, ان کے کئی اور ریلیجس لیڈر بھی ہوتے ہیں. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری اور ان کا 25 دسمبر میں یاد کرنا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن میں اگر کسی عورت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام سے, تو حضرت مریم کا ہے. ایک پوری صورت بھی ہے, اور میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں ساری ان پہ. لیکن ان کی جو سب سے اچھی جو پہچان ہے کہ انہوں نے پاکستانیت اور پاکستان ہونے کا ثبوت جو دیا ہے کہ ہر کلام جو کرتے ہیں جہاں بھی یہ بولتے ہیں
پہلے پاکستان زندہ باد کہتے ہیں اور ان کا اختتام بھی پاکستان زندہ باد سے ہوتا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب بےنظیر بھٹو شہید ہوئیں تو ان کا مجھے فون آیا کہ میں اپنے چرچ میں ان کی لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. تو ہم سارے پاکستانی اس چرچ میں گئے اور چرچ کے اندر انہوں نے دعا کرائی. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس دن کی تفصیلات بتائیں. تفصیلات تو میں بوڑھا ہو گیا, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ محترمہ سے اور اس پارٹی سے وابستگی ہے, بڑے عرصے سے لگاؤ ہے. تو خاص طور پر بےنظیر بھٹو ایک ایسی شخصیت ہوئی ہیں عالم اسلام میں ہی نہیں پوری دنیا میں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عالم اسلام میں پہلی خاتون رہنما تھی کسی ملک کی, شاید ایسا ہی رہنما کیا بلکہ حکمران تھی, یہ صحیح لفظ ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی. پھر شی واز سو ایجوکیٹڈ, سو سوفیسٹیکیٹڈ اینڈ پالشڈ لیڈی. تو ان کا جو جس طرح سے مرڈر ہوا وہ میرے لیے بڑے دکھ کی بات تھی, بڑی تکلیف کی بات تھی. تو جس کو اردو میں کہتے ہیں نا غائبانہ نماز جنازہ, اس کو انگریزی میں میموریل سروس کہتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں کس کی, آپ کے دوست کی تھی نا میموریل سروس, عقیل اشرف صاحب. تو وہ میں نے کیا تھا, کافی سال پہلے کی بات ہے, لیکن وہ بھی امر ہیں وہ بھی امر ہیں. ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب سے کچھ شعر سنتے ہیں. یہی میں کہنے لگا ہوں کہ انیک بھائی, آپ میں, ڈاکٹر آصف قدیر میں اور افضال فرز میں ایک چیز ضرور کامن ہے کہ ہم تینوں شاعری کو پسند کرتے ہیں, شاعری کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ تو دنیا جا کے شاعروں کو کوٹ کرتے ہیں, خاص کر شاعر مشرق اقبال سے. پہلے میں افضال صاحب سے درخواست کرنے سے پہلے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ پاکستان کو اپنے دل میں رکھتا ہوں. کیا بات, میرے دل میں پاکستان کے بارے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. کبھی کوئی دماغ سے کوئی ادھر ادھر کی بات ہو سکتی ہے, لیکن دل سے کبھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے زبان سے ہو سکتی ہے اور وہ بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دل سے ہم پاکستانی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ وطن کی خاک کو ہم کہکشاں سمجھتے ہیں. کیا بات ہے. وطن کی خاک کو ہم کہکشاں سمجھتے ہیں, زمین پاک تجھے آسماں سمجھتے ہیں, اور ہمیں سے مہکا ہے عاصم میاں ریاض سخن, دیار غیر میں ہم یہ زباں سمجھتے ہیں. واہ 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 واہ. میں گزارش کروں گا افضال فردوس سے کہ وہ اپنی شاعری ہمیں سنائیں, کہ یہی ایک چیز ہم تینوں میں بہت کامن ہے. جی. اب ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بڑا مشکل کام کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ نہ میں مشاعروں میں جاتا ہوں, سال میں 1-2 فنکشنز میں نے جانا ہوتا ہے, اور شاعری میں بھی میرا کلیات شائع ہوا ہے ریسنٹلی. اچھا. اور اس کی پاکستان میں 3-4 تقریبات ہو چکی ہیں, ایک یورپ میں, ایک یہاں پر ہوئی ہے. 8 کتابیں میری اردو کی ہیں اور ایک پنجابی کی ہیں. اچھا. اور اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا, میں نے 7-8 جانراز میں شاعری کی ہے, کون سے جانرا کی شاعری آپ کو سناؤں؟ نہیں, پنجابی نہیں سنا. سنائیں جو آپ چاہتے ہیں. جی. کوئی غزل. ٹھیک ہے. آنکھوں نے کچھ عجیب سا نقشہ بنا دیا, آنکھوں نے کچھ عجیب سا نقشہ بنا دیا, صحرا کے عین بیچ میں دریا بنا دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آنکھوں نے کچھ عجیب سا نقشہ بنا دیا, صحرا کے عین بیچ میں دریا بنا دیا, باغ بہشت زار کو صحرا بنا دیا, باغ بہشت زار کو صحرا بنا دیا, ہم کیا تھے اور تم نے ہمیں کیا بنا دیا, ہم کیا تھے اور تم نے ہمیں کیا بنا دیا. اور قیدی سے اور کچھ تو نہ بن پایا جیل میں, قیدی سے اور کچھ تو نہ بن پایا جیل میں, دیوار پر لہو سے پرندہ بنا دیا. کیا بات ہے. دیوار پر لہو سے پرندہ بنا دیا.
یہی مسئلہ ہے کہ بھول جاتا ہوں اب میں. بس اس غزل کے یہی 3 شعر. واہ واہ واہ، بہت اچھے شاعر ہیں. صاحب آپ کچھ میں تو آپ کو معلوم ہے کلام سنائیں. نہیں اقبال کا کلام کیا، بس وہ میں اقبال تو فی الحال گفتگو میں انہیں نہ آنے دیا جائے تو بہتر ہے. باقی میں جان صاحب کا، جان ایلیا کی کوئی غزل میں یاد کر لیتا ہوں کہ وہ پیش کر دیتا ہوں، 2-4 شعر ان کے ہیں. حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی، کیا اچھا. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. اس کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ، اس کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی، عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی. اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر، اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی، اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دے تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک چھوٹی بہر کی چند شعر مجھے ارے یاد واہ واہ واہ، عطا فرمائیے. عشق امکان میں نہیں آیا، عشق امکان میں نہیں آیا، بس میرے دھیان میں نہیں آیا. واہ واہ. عشق امکان میں نہیں آیا، بس میرے دھیان میں نہیں آیا. کر گیا ایک جھلک سے دیوانہ، پھر وہ دالان میں نہیں آیا. واہ، کر گیا ایک جھلک سے دیوانہ، بہت اچھا. پھر وہ دالان میں نہیں آیا. واہ، مر گیا پھول شاخ پر تنہا، مر گیا پھول شاخ پر تنہا، میرے گلدان میں نہیں آیا، واہ، میرے گلدان میں نہیں آیا. تو اگر کوئی شاہزادی ہے، تو اگر کوئی شاہزادی ہے، میں بھی تاوان میں نہیں آیا، واہ، میں بھی تاوان میں نہیں آیا. واہ. میں نے ٹھانی تھی ہار جانے کی، میں نے ٹھانی تھی ہار جانے کی، وہی میدان میں نہیں آیا، وہی میدان میں نہیں آیا. تیرا جھمکا وہیں کہیں ہوگا، تیرا جھمکا وہیں کہیں ہوگا، میرے سامان میں نہیں آیا، میرے سامان میں نہیں آیا. کوئی بھٹکا ہوا مسافر بھی دشت ویران میں نہیں آیا، کوئی بھٹکا ہوا مسافر بھی دشت ویران میں نہیں آیا. عشق امکان میں نہیں آیا، بس میرے دھیان میں نہیں آیا. واہ 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 واہ، دیکھیں بہت اچھا. ناظرین، آپ تھوڑے سے وقت میں آپ نے افضال فردوس صاحب سے، انیق صاحب سے شاعری بھی سنی. میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں اپنی ایک غزل سے کہ صلیب و دار سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں. ارے واہ، صلیب و دار سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں، ستم کے سامنے سر اٹھا کے رکھتے ہیں. اور ہمیں بھی شوق ہے تھوڑا سا خود فریبی کا، چراغ شام سے گھر میں جلا کے رکھتے ہیں. واہ
اور وہ رکھتے ہیں ہم کو ایسے اسیر تنہائی. واہ. وہ رکھتے ہیں ہم کو ایسے اسیر تنہائی, ہمارے واسطے محفل سجا کے رکھتے ہیں. واہ. اور قبول ہوتی ہے آصف میاں دوائے نیم شبی, تمام رات مسلح بچھا کے. کیا بات ہے, دعائے نیم شبی. واہ 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 واہ. بہت خوب. آج انٹرفیت پہ بات ہوئی. افضال فردوس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انیک احمد صاحب آپ کا شکریہ. اور ناظرین آپ اس کو دیکھیں, اور کوئی کامنٹس ہوں تو آپ ہم کو دیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.